نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 59 سورۃ النساء پارہ 5۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اطاعت کرو، اطاع یطیعو سے بنا ہے، اطاعت کرو یعنی فالو کرو، مانو، اللہ کی یعنی اطاعت کرو، اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ کا کہنا مانو، اس کو فالو کرو۔ وَأَطِيعُوا اور اطاعت کرو، یہ فعل امر ہیں، دونوں حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ الرسول رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ و مطلب اور، اولی الامر امر والے یعنی حکومت والے، یعنی جن کے پاس جو ہے ہولڈ ہوتا ہے، ان کی جو فیصلے کرواتے ہیں۔ اولی الامر جو اتھارٹی جن کے پاس ہوتی ہے ان کو کہا جاتا ہے اولو الامر منکم، تم میں سے۔ اولی کہتے ہیں والوں کو اور امر کہتے ہیں حکم دینے والے، یعنی فیصلہ کرانے والے، جن کے پاس فیصلہ کرانے کی اتھارٹی ہوتی ہے۔ منکم تم میں سے، فَإِن پھر اگر یعنی تو اگر یا پھر اگر، تنازعتم آپس میں جھگڑا کرو تم، یا تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے، ڈس ایگری ہونا، تنازع کہتے ہیں ڈس ایگری ہونا، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے سہمت نہ ہونا۔ تنازع اصل میں نزاع سے بنا ہے، نون زا عین نزاع، بات کو کھینچ کر اپنے حق میں کرنا، جھگڑا کرنا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ تو اس کا جھگڑا کرنا بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جھگڑا ہو جائے، تم میں جھگڑا ہو جائے۔ تو اس کا فعل ماضی ہے تنازع، فعل مضارع یتنازعو، فعل امر تنازع، آپس میں جھگڑا ہو جائے، من شیئن کسی چیز میں، فردوہ فا مطلب تو، ردو پھیر دو، لوٹا دو، رد کر دو، را دال دال روٹ لیٹر ہیں اس کے، اور ہو اسے، فا مطلب تو، ردو لوٹا دو، پھیر دو، ہو اسے، اللہ اللہ کی طرف، ورسولی اور رسول کی، ان کنتم اگر ہو تم، تؤمنون ایمان لاتے، آمنا یؤمنو فعل مضارع، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، ذالک یہ، خیرن بہتر ہے، واحسن اور زیادہ اچھا ہے، حسن سے بنا نا حسن، احسن، احسن مطلب بہت اچھا، زیادہ اچھا، کیونکہ یہ اسم تفضیل آ گیا یعنی الف آ گیا اس میں، جیسے اکبر بہت بڑا، تو احسن بہت اچھا، زیادہ اچھا ہے، تاویلا انجام کے اعتبار سے، تاویل مطلب انجام میں، رزلٹ میں۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سب کی طرف اشارہ ہے یہاں پر، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کے ساتھ کس کی اطاعت کرنی ہے، کس کو فالو کرنا ہے، رسول کو اور امر والوں کو تم میں سے۔ پھر اگر آپس میں تم جھگڑا کرو کسی چیز میں تو پھیر دو اسے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر ہو تم ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے انجام میں۔ اس کا شان نزول دیکھیں، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیریا یعنی فوج کا ایک دستہ حضرت خالد بن ولید کی، جیسے پیٹرولنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے نا، اسی طرح فوج کا ایک دستہ یعنی سیریا خالد بن ولید کے انڈر اور سرداری میں جہاد پر روانہ کیا، یعنی سردار کس کو بنایا، خالد بن ولید کو بنایا اور ان کو جہاد پر بھیجا۔ اور اس فوج میں حضرت عمار بن یاسر بھی تھے۔ جب اسلامی لشکر اپنی منزل پر پہنچا تو آخر رات میں ایک پڑاؤ پر قیام کیا، یعنی جب رات ہو گئی تو ایک جگہ وہ رکے اور انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور خیال کیا کہ صبح کو جو ہے صبح اٹھ کر کفار کی بستی پر حملہ کر دیں گے۔ کسی جاسوس سے کفار کو یہ انفارمیشن مل گئی، یعنی کفار کو پتہ چل گیا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، اور وہ لوگ صبح ہونے سے پہلے ہی بھاگ گئے۔ پوری بستی جو تھی وہ ویران ہو گئی، صرف ایک شخص وہاں باقی رہ گیا۔
پہلے تو اس نے تمام بستی والوں کے بھاگے ہوئے لوگوں کا سامان اور جتنے بھی چیزیں تھیں ان کو جلوا دیا. پھر رات ہی مسلمانوں کی فوج میں آ کر حضرت عمار بن یاسر سے ملا اور کلمہ شہادت پڑھ دیا. یعنی اس نے کیا کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں. کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد کہا کہ میری قوم کو جب آپ کے آنے کا پتہ چلا تو سب لوگ بھاگ گئے, صرف میں باقی رہ گیا اور اس وقت حاضر ہو کر میں مسلمان ہو گیا, اور میرا یہ ایمان میرے لیے کل کو اگر فائدہ مند ہے تو مجھے اطمینان دلا دو, ورنہ مجھے اجازت دو کہ میں بھی بھاگ جاؤں. پھر حضرت عمار نے فرمایا کہ ہاں تمہارا ایمان تمہارے لیے فائدہ مند ہے, تم اطمینان رکھو. جب صبح ہوئی تو وہ مسلمان کے سپہ سالار نے کافروں کی بستی پر جب وہاں پر وہ گئے تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا. یعنی جب دیکھا اس کو کہ وہاں پر کوئی ہوگا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا. پھر حضرت خالد نے اسی کو گرفتار کر لیا, اور حضرت عمار کو جب یہ خبر ملی تو حضرت خالد سے وہ کہنے لگے کہ اس شخص کو چھوڑ دو, یہ مسلمان ہو گیا اور میری امان میں ہے. تو حضرت خالد بولے کہ تم نے کیوں ان کو امان دی, جبکہ یہ تو لشکر میرا ہے, یعنی میں اس کا لیڈر ہوں, میں یہاں کا لیڈر ہوں, اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر بنا کر بھیجا ہے, تو میری بات تم کو ماننی تھی اور تم اس کو امان کیوں دے رہے ہو. تو ان دونوں میں تھوڑی سی کشاکش ہو گئی, کشمکش ہو گئی دونوں کے بیچ میں. تو پھر یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو بھی کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی امان برقرار رکھو, اور پھر یہ کہا کہ کسی بھی امیر کے خلاف امان مت دینا. یعنی اگر کوئی بھی تمہارا امیر ہو, کوئی بھی تمہارا لیڈر ہو, تو اس کے خلاف کسی کو بھی امان مت دینا. اور پھر دونوں کو نصیحت کی, اور حضرت خالد سے کہا کہ تمہیں اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے, حضرت عمار سے بھی, کیونکہ انہوں نے تھوڑی سی تیز اس میں بات کی ان سے. اور پھر یہ کہا کہ یاد رکھو عمار کو جو برا بھرا کہے گا وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور اللہ اس پر لعنت کرے گا. پھر اس کے بعد دونوں نے توبہ کی. تو یہ ہے اس میں کہ اگر معاملہ یعنی اگر تمہارے بیچ میں کوئی بھی پریشانی ہو, چھوٹی موٹی بات میں کوئی بھی گڑبڑ ہو جائے, سوچ میں اختلاف ہو جائے, تو معاملہ کس کی طرف لوٹا دو, معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اور اولی الامر والوں کی طرف لوٹا دو. تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی لڑائی ہو جائے تو کیا کرنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ قرآن اور حدیث میں دیکھا جائے گا کہ قرآن اور حدیث کے اکارڈنگ اس مسئلے کا حل کیا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر اس میں نہیں ملتا تو اس میں پھر جب اگر قرآن اور حدیث میں اس مسئلے کا حل نہیں ملتا تو آپس میں مشورہ کرنے کی بات آتی ہے کہ آپس میں مشورہ کیا جائے. جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں اسلام میں وہ آپس میں بیٹھیں اور مشورہ کریں کہ اس مصیبت کا حل کیا ہونا چاہیے. اور اولی الامر یہاں پر کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر مسلمان حاکم ہیں اور جن کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے. اب جہاں پر مسلمان حکومت نہ ہو وہاں پر جو فیصلہ کرواتے ہیں, جیسے فقہ ہوتے ہیں, مفتی ہوتے ہیں, قاضی ہوتے ہیں, جو فیصلہ سناتے ہیں, فتویٰ سناتے ہیں, ان کی طرف معاملہ لوٹا دیا جائے, ٹھیک ہے. اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حکومت کے جو رولز ہوتے ہیں, ریگولیشنز ہوتے ہیں, جیسے ہماری انڈیا میں ہماری حکومت ہے, وہ جو بھی رول نکالے گی اگر وہ رولز اور ریگولیشن ہمارے دین کے خلاف نہیں ہوں گے تو ان کو ماننا پڑے گا, ان کو فالو کرنا پڑے گا. جیسے ٹریفک لائٹ کے رولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جب لال بتی ہوگی, ریڈ لائٹ ہوگی تو رکنا ہی رکنا ہے, نہیں رکیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کو حکومت پکڑ لے گی یا پھر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, کچھ ہو جائے گا. تو جو انہوں نے رولز بنا دیے اور وہ رولز ہمارے یعنی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں جا رہے تو ان کو ماننا چاہیے, ان کو ہمیں ماننا ہے, فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. جو بھی ٹیکسز ہیں, ٹیکس اگر دینا ہے تو دینا ہے, ٹھیک ہے نا. جو ہمارے رولز جو حکومت نے لگا دیے وہ لگا دیے, اور بس شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر بالکل 100% وہ نماز پر روک لگاتے تو ہم یہاں پر بیٹھے رہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے نہیں ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ حکومت نے منع کر دیا. ایسا نہیں ہے. اگر دین کو فالو کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے, ہم دین نہیں فالو کر پا رہے, تو پھر حکم کیا ہے کہ وہاں سے ہجرت کر جاؤ, اس جگہ کو چھوڑ جاؤ. کیونکہ پھر روح نکالنے والے فرشتے بھی یہ کہیں گے کہ کیا اللہ, کیونکہ جیسے کہ قرآن میں پہلے گزر چکا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی جو زمین تھی وہ بہت بڑی نہیں تھی, وہاں سے نکل جاتے کہیں اور چلے جاتے, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تو ماننا ہے. تو بس ہمیں وہ بات ماننی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں جا رہی.
ٹھیک ہے. پھر یہاں پر یہ کہ اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے وہ تمام معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے تعویل کے اعتبار سے، یعنی انجام کے اعتبار سے. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے. اس کو یعنی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کو ماننا ہی ماننا ہے، اس میں بھی خیر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا اس کو ماننا ہی ماننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا. تو یہ شرط ہے، یعنی ایمان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑ دیا کہ جو ایمان لایا اللہ پر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر حال میں کرنی ہے. جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ چاہے کتنا بھی اچھا ہو، اگر ہم اس کو کر رہے ہیں تو وہ کام جو ہے قبول بھی نہیں ہوگا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم میں شامل ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. پھر آگے دیکھیں آیت 60. علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا، را یرا سے بنائیں یہ فعل مضارع. اچھا اس میں ایک اور بات ہے کہ آیت 59 میں کہ اختلاف کی صورت میں جب اختلاف ہو جائے تب فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ. اتحاد اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ہی ہوگا، یعنی اگر اتحاد ہوا. لیکن ایک اور بات کی شخصیت پرستی سے بچنی ہے، شخصیت پرستی سے ہمیں بچنا ہے. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حکمرانوں کی اطاعت کی بھی اہمیت ہے. یعنی جو ہمارے اوپر حکمران ہیں وہ جو ہیں ان کی بھی اطاعت ہمارے لیے کرنی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا ان کی بھی بات مانو. اور حکمرانوں کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے مطابق ہی ہوگی، اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہوگی. بس یہ پوائنٹس اس میں یاد کرنے ہیں. اور شخصیت پرستی کیا ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو کہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر گاہ میں جا کر وہاں پر سجدہ کریں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا وہ کریں گے. تو یہ شخصیت پرستی سے بس بچنا ہے، ٹھیک ہے. سجدہ نہیں کرنا، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیے وہ کسی بھی حال میں نہیں کرنے. علم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف جو یزعمون، زام زا عین میم سے بنا ہے. زام مطلب دعویٰ کرنا، اور یہ جو ہے فعل مضارع ہے، کلیم کرنا، دعویٰ کرنا. زعما یزعمو ازعم، وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ، انا مطلب بے شک وہ، آمنو ایمان لائے، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، انزلہ ینزلو سے بنا ہے، یہ مجہول ہے، نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، یہ بھی ماضی مجہول ہے، من قبل کا، من مطلب سے، قبل پہلے، اور کا آپ سے پہلے. یریدونا وہ چاہتے ہیں، ارادہ یریدو فعل مضارع، یریدونا وہ سب چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، ان کے، یتحاکمو وہ فیصلہ لے جائیں. دیکھیے حاکمہ ہوتا ہے ہا قاف میم، حکم سے بنائیں، اور تحکمہ اس کا فعل ماضی ہے، تحکمہ، یتحاکمو تحکم. جب یہ تحکمہ اس باب پر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ لے جانا، کہ وہ سب فیصلہ لے جائیں، ججمنٹ کے لیے جائیں، وہ فیصلہ لے جائیں. الی الطاغوت، طاغوت کی طرف، الی مطلب طرف اور طاغوت کی طرف. وقد اور در حقیقت، امیرو ان کو حکم دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے، مجہول ہے. امیرو کیونکہ ماضی مجہول ہے، یہ الف پر پیش آ رہا ہے، امرا یا مرو مر، تو امیرو وہ فیصلہ لے جائیں، وہ حکم دیے جائیں. دیور آرڈرڈ وہ حکم دیے گئے، ان کے، یکفرو وہ کفر کریں. کفرا یکفرو سے بنا ہے، فعل مضارع ہے، نون گر گیا یہاں پر ان کی وجہ سے، کہ وہ کفر کریں بھی اس کا. و یریدو اور ارادہ کرتا ہے، ارادہ یریدو، شیطانو شیطان، کے یدلہم وہ گمراہ کر دے انہیں، ادلا یدلو سے بنا ہے. ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع ہے، یدلو تھا، ان کی وجہ سے یدلہ ہو گیا.
ان حرف ناصبہ کہلاتا ہے، اس کی وجہ سے زبر آ گیا، یضلوا فعل مضارع میں، اور اس کے ساتھ ہم ضمیر آ گئی، وہ گمراہ کر دے انہیں، ضلالن گمراہ کرنا، بعیدا دور کا۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کہ کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما اور جو نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے، یریدونا وہ ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ یتحاکموا وہ فیصلہ لے جائیں، الی الطاغوتی شیطان کی طرف، وقد اور در حقیقت امیرو وہ حکم دیے گئے کہ یکفرو وہ کفر کریں بھی اس کا، ویریدو اور ارادہ کرتا ہے شیطان کہ یضلہم وہ گمراہ کر دے انہیں، ضلالن گمراہ کرنا، بعیدا دور کا۔ اب یہاں دیکھیں اس کے پیچھے بھی اس کا شان نزول کہ مدینہ میں ایک بار ایک یہودی اور ایک منافق کا کسی بات میں جھگڑا ہو گیا، تو یہودی جو تھا وہ حق پر تھا، یعنی وہ سچ پر تھا، حق پر تھا، اس نے کہا کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ منافق جو تھا وہ دیکھنے میں تو مسلمان تھا لیکن اندر سے تو وہ مسلمان نہیں تھا، اور اسے کیونکہ وہ حق پر نہیں تھا تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جائیں گے، ہم قعب بن اشرف کے پاس جائیں گے۔ اور قعب بن اشرف کون تھا؟ مدینہ میں یہودیوں کا سردار بنا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم اپنے سردار کے پاس چلو، یعنی قعب بن اشرف کے پاس چلو۔ تو اس معاملے میں کیونکہ یہودی حق پر تھا، اس کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سچ کا ہی ساتھ دیتے ہیں، وہ کسی اور کا ساتھ نہیں دیتے، وہاں جو ہے فیصلہ جو ہوگا وہ صحیح ہوگا، تو اس لیے وہ راضی نہیں ہوا قعب کے پاس جانے کے لیے۔ تو منافق کیونکہ جھوٹ پر تھا، اس کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر وہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں وہ صرف سچ کا ہی ساتھ دیں گے، جھوٹا وہ نہیں کریں گے، یعنی جھوٹا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے۔ تو پھر وہ جب اس نے زبردستی کری یہودی نے، تو پھر اس کو منافق کو جانا پڑا، یعنی پھر اس کو راضی ہونا پڑا، اور پھر وہاں پر جا کر فیصلہ کس کے حق میں ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے دونوں فیصلہ لے کر، اور فیصلہ حق پر ہی ہوا، یعنی یہودی حق پر تھا۔ لیکن منافق کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس کو یہ منظور نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ اس نے سوچا کہ نہیں، فیصلہ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوا فیصلے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بعد بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا، اس منافق کے خلاف فیصلہ ہوا، تو وہ اس بات سے اور پریشان ہو گیا، اور اس نے کہا کہ نہیں، اس نے مانا نہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، حضرت عمر جو فیصلہ کریں گے مجھے وہ منظور ہوگا۔ ایسا اس منافق نے کیوں کہا؟ کیونکہ حضرت عمر جو تھے وہ کفار پر بہت زیادہ سخت تھے۔ اس نے سوچا کہ حضرت عمر تو بہت سخت ہیں کفار پر، اور یہودی پر بھی وہ سختی کریں گے، اور میں جو ہے میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، یعنی میں تو دکھاوے میں تو میں مسلمان ہی ہوں، تو اس لیے وہ میرے ساتھ رعایت کریں گے۔ تو اس نے کیا کہا کہ چلو حضرت عمر کے پاس چلو، تو وہ زبردستی کری، تو حضرت عمر کے پاس اس یہودی کو وہ لے گیا، پھر وہ دونوں چلے گئے۔ لیکن یہودی کو بھی اطمینان تھا کہ حضرت عمر سخت تو ہیں لیکن وہ بھی حق پر ہی ہوتے ہیں، وہ حق کے خلاف نہیں ہوتے۔ اب جب وہ حضرت عمر کے پاس پہنچے تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا، یعنی یہودی نے سارا واقعہ حضرت عمر کو سنا دیا۔ اب حضرت عمر نے کہا کہ ابھی رکو، میں آتا ہوں۔ اب حضرت عمر اندر گئے اور باہر آ کر یہودی تلوار لے کر آئے، اور یہودی اس کا منافق کا سر قلم کر دیا، یعنی منافق کا قتل کر دیا بڑے غصے میں۔ اور اس نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے کے بعد میرے پاس آ رہے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے میں فیصلہ کروں؟ میں کون ہوتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کہ میں فیصلہ کروں؟ تو اس منافق کا انہوں نے قتل کر دیا۔ تو اس پر تھوڑا پروپیگنڈا بھی ہوا، اسلام کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہوا، حضرت عمر کے خلاف باتیں ہونے لگی، لیکن کیونکہ یہ بھی بات غلط تھی کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ مسلمان ہو کر، یعنی چاہے وہ منافق ہو یا کوئی بھی کیسا بھی ہو، وہ مسلمان ہونے کے بعد دکھاوے کا ہی، بھلے ہی وہ مسلمان تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے وہ فیصلہ کسی اور کے پاس لے جا رہا ہے، تو یہ بھی بڑا جرم تھا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ حضرت عمر فاروق کو جو ہے وہ قصاص یا دیت بھی ان پر واجب نہیں ہوئی، اور اس کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ وہ جو تھا فیصلہ کس کی طرف لے جانا چاہ رہا تھا؟ شیطان کی طرف، قعب بن اشرف کی طرف۔ یہاں پر طاغوت سے مراد کون ہے؟
کعب بن اشرف یعنی وہ جو یہودیوں کا سردار تھا، اس کو کہا گیا کہ طاغوت یعنی شیطان کی طرف، کیونکہ جو بھی شیطان کے قدموں میں چلے گا، شیطان کے قدموں پر چلے گا، اور وہ جو ہے طاغوت ہی تھا وہ اس وقت کا، یعنی سب سے بڑا مسلمانوں کے خلاف تھا وہ، اور اس کے پاس اس منافق نے فیصلہ وہ لے کر گیا، تو یہ بھی بہت بڑا جرم تھا، اس لیے آپ حضرت عمر فاروق کو چھوڑ دیا گیا، اور اس پر ہی ان کو فاروق کا بھی لقب ملا، فرق کرنے والا، یعنی سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا۔ ان کو غصہ اس بات پر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے میرے پاس فیصلہ کیوں لایا گیا؟ چلو ایک بات تھی کہ وہ اگر خلیفہ تھے تو فیصلہ ان کے پاس لے جانا تھا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس لیے ان کو اس بات پر غصہ آیا۔ تو دوبارہ دیکھیں یہ آیت کہ کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یعنی منافق یہ دعویٰ کرتا تھا نا کہ میں ایمان لے کر آ گیا ہوں، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ لے جائیں طاغوت کی طرف، یعنی کس کی طرف فیصلہ لے جانے کی بات ہو رہی تھی؟ کعب بن اشرف کی طرف، یہودیوں کا سردار، اور در حقیقت وہ حکم دیے گئے تھے کہ وہ کفر کریں اس کا، یعنی ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا کفر کریں، اس کی بات نہ مانیں، اس کا کفر کریں، اور چاہتا ہے شیطان کہ وہ گمراہ کر دے انہیں، اور وہ کس کی بات مان رہے تھے؟ وہ شیطان کی بات، اور شیطان ہمیشہ کیا چاہتا ہے؟ شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ گمراہ کر دے لوگوں کو، گمراہ کرنا بعیدہ دور کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس کا کفر کرنا چاہیے تھا، انکار کرنا چاہیے تھا۔ تو ہمیں کفر کس کا کرنا ہے؟ کفر کس کے ساتھ کرنا ہے؟ یعنی انکار کس کا کرنا ہے؟ شیطان کا، طاغوت کا، جو غلط فیصلہ سناتے ہیں، ان حکمرانوں کا۔ پھر دیکھیں اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ آیت بھی، وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، یہ اذا جو ہے وَإِذَا قیلا کہا جاتا ہے، یہ ماضی مجہول ہے، اور اس کے میننگ بھی ہم مضارع میں کر رہے ہیں کیونکہ اذا کی وجہ سے، اور جب کہا جاتا ہے لہم انہیں، تعالو، آؤ، تعالو آنا، یعنی یہ والا جو تعالو ہوتا ہے نا، یہ بلندی کی طرف بلانے کو کہتے ہیں، کم، تعالی، تعالی یتعالی، آؤ، الا، طرف اس کے جو انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، و الی الرسولی، اور رسول کی طرف، رأیتا، آپ دیکھتے ہیں، رأیتا فعل ماضی ہے یہ، راؤ، رأیتا، رأیتم، رأیتو، رائنا، تو رأیتا آپ دیکھتے ہیں، یعنی تو نے دیکھا، آپ دیکھتے ہیں، اذا کی وجہ سے، اذا کا ایفیکٹ یہاں تک آ رہا ہے، اس لیے ہم اس کے معنی فعل مضارع میں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں منافقین، منافقوں کو، یسدون، وہ رکتے ہیں، صدا یسدو فعل مضارع، میں نے کہا تھا آپ کو کل بھی بتایا تھا، صدا کا مطلب ہوتا ہے رکنا اور روکنا، دونوں ہوتے ہیں، سینٹینس کے حساب سے اس کا میننگ کیا جاتا ہے، وہ رکتے ہیں، ان کا آپ سے، سدودن، رک جانا، یعنی یہاں پر یہودی اس منافق کی بات ہو رہی ہے کہ جب اس سے یہ کہا گیا کہ آؤ اس کی طرف جو نازل کیا اللہ نے، اور رسول کی طرف، یعنی جب رسول کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ منافق رک جاتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں آتے بلکہ سختی سے رک جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کی خصلت بتائی گئی کہ ان کی خصلت کیا تھی، ان کو بلایا گیا تھا کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلو، فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جاؤ، لیکن وہ نہیں مانا، وہ رک گیا، دوبارہ وہ کہیں اور گیا۔ پھر فَكَيْفَ، کیونکہ پھر اس کے بعد بہت زیادہ بوال مچا، پروپیگنڈا ہوا، حضرت عمر کے خلاف بھی، اسلام کے خلاف بھی لوگوں کو باتیں سنانے کا موقع ملا کہ ایسے قتل کر دیا، لیکن حضرت عمر کو جو ہے ان کو قصاص بھی یا دیت بھی نہیں دینا پڑا، ان کو چھوڑ دیا گیا، اور وہ غلط تھا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں وہ غلط تھا۔ تو پھر یہ اس آیت دیکھیں کہ فَكَيْفَ، تو کیسا ہوگا، تو کیا ہوا، کیا حال ہوا، کیفا مطلب کیسا، تو کیسا ہے، اذا جب، اصابتہم پہنچی ہے انہیں، اصابہ یصیبو فعل ماضی، جب پہنچی ہے انہیں، مصیبتن کوئی مصیبت، فقد بما اس وجہ سے، جو، بھی مطلب وجہ اور جو، اس وجہ سے جو، قدمت آگے بھیجا، قدما یقدمو سے بنا ہے، قدمت فعل ماضی ہے، کیونکہ تا کے اوپر جزم آ گیا تو اس سے پتہ چل رہا ہے یہ فعل ماضی ہے، اس وجہ سے جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے،
सुम्मा फिर जाऊ का वो आ जाते हैं आपके पास, जा यजीऊ फेले माजी है वो, फिर आ जाते हैं वो आपके पास, यहलिफूना वो सब कसमें खाते हैं। सुम्मा की वजह से इसके मायने ये हो रहे हैं मुजारे में, फिर वो कसमें खाते हैं, ये फेले मुजारे है। यहलिफूना हा लाम फा हल्फ, हल्फ यानी कसम खाना, हलफा यहलिफू से बना है ये फेले मुजारे कि वो कसमें खाते हैं बिल्लाही अल्लाह की, इन नहीं अरादा हमने इरादा किया, मगर इहसानन एहसान का, व तौफीकन और मुआफ़क़त का, मुआफ़क़त मतलब मोहब्बत, आपस में मोहब्बत पैदा करने का। तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्या कह रहे अल्लाह ताला, तो क्या हुआ यानी क्या हुआ जब, या कैसा हुआ जब पहुंची उन्हें कोई मुसीबत इस वजह से जो उन्होंने आगे भेजा उनके हाथों ने, यानी अगर उसका कत्ल हो गया था, उस मुनाफिक का कत्ल हो गया था, उसके घर वाले भी आ गए, उसके जो वो थे घर वाले अहलो अयाल थे वो भी आ गए, और वो दियत का मुतालबा करने लगे, खून बहा का मुतालबा करने लगे कि इस तरह मुनाफिक का ऐसे कैसे कत्ल कोई कर सकता है, यानी किसी मुसलमान का ऐसे कोई कैसे कत्ल कर सकता है। तो बड़ा ही बवाल मचा। तो अल्लाह ताला ने कहा था कि जो मुसीबत आई थी वो किसी और वजह से नहीं, उनकी अपनी वजह से आई थी। किसने कहा था उनसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो फैसला हजरत उमर के पास ले जाएं? तो कौन, किसने कहा था उनको? तो यहाँ पर यही कहा कि यानी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह रहे थे कि हम वो तो इसलिए आए थे यानी दोनों के दरमियान सुलह हो जाए, यानी फैसला जो ले जा रहे थे वो इसलिए ले जा रहे थे ताकि दोनों के दरमियान सुलह हो जाए, जो यहूदी और मुनाफिक की लड़ाई हो रही थी उनके दरमियान फैसला हो जाए। झूठी कस्में खा रहे थे अल्लाह की कि हमने तो एहसान का और मोहब्बत का इरादा किया था और उन्होंने कत्ल ही कर दिया, हम तो एहसान करना चाह रहे थे। तो अल्लाह ताला ने कहा था कि नहीं, ये तो इस वजह से हुआ था जो उन्होंने अपने हाथों की करतूत की, यानी खुद किसने कहा था उनको कि आप हजरत उमर के पास जाएं। तो इस पर जो है वो मुकदमा भी खैर किया, खून बहा का मुतालबा करने लगे, फिर अल्लाह ताला ने ये जो है झूठी कस्में भी खाने लगे, फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की कि ये उनकी अपनी वजह से हुआ है और वो कस्में खा रहे हैं आपसे और वो झूठी कस्में खा रहे हैं। तो फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, उलाइका यही लोग हैं, इशारा होता है उलाइका दूर के इशारे की तरफ आता है, उलाइका यही लोग हैं, अल्लज़ीना वो जो, यालमू जानता है, अलीमा यालमू जानता है, अल्लाहु अल्लाह, माँ उसको जो, फी कुलूबिहिम उनके दिलों में है, फ़ारिद तो आप एराज कीजिए, इग्नोर कीजिए, आरदा यूरिदू से फेले माजी, आरिद इग्नोर नहीं फेले अम्र है ये, इग्नोर कीजिए, एराज कीजिए, अनहुम उनसे, वईज़हुम और नसीहत कीजिए उन्हें, वाजा यईज़ू से बना है फेले अम्र है, उन्हें नसीहत कीजिए, वकुल और कह दीजिए उन्हें, फी अनफुसिहिम उनके दिलों में, कौलन बात, बलीगा पहुंचने वाली यानी असर होने वाली, यानी अल्लाह ताला ने बता दिया उनके हाल कि ये वो मुनाफिक हैं और अल्लाह ताला जानता है उनके दिलों में क्या है। तो आप इस मामले से इग्नोर कीजिए, आप उनको इग्नोर कीजिए और उनको नसीहत कीजिए, ताकि ऐसी नसीहत जो उनके दिल में पहुंचे। यानी वो इसमें यह भी है कि वो लोग जो आपसे शर्म से बेरुखी करते हैं, आपके मकाम की कदर नहीं करते, उनको नज़रअंदाज करें, नसीहत करें और उनको दिलों को नरम करने वाली बात करें। ठीक है, तो हमें भी क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी पैरवी करनी है और उनके अखलाक को अपनाना है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक जैसा था वैसा ही हमें उनको अपनाना है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई रुतबे की अगर कदर नहीं करता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अगर बुरा भला कहता है, तो इस मामले में फिर क्या है, इस मामले में उनको ये हुक्म है कि ऐसे लोगों को इग्नोर कर दो, ऐसे लोगों से बहस मत करो, हट जाओ, क्योंकि जितनी बहस करेंगे, जितना खड़े होंगे, वो उतनी ही आपके शान के खिलाफ गुस्ताखी करेंगे, आपके खिलाफ बातें करेंगे। और फिर इसलिए क्या है कि उनको इग्नोर करो और उनको नसीहत वाली बात करो, एक बार उन्हें समझा दो, नसीहत वाली बात उनको करो और फिर आगे निकल जाओ। फिर हिदायत देना किसका काम है, अल्लाह ताला का काम है। अगर वो नहीं मानते तो हमारा काम क्या है कि कोई अगर आप सल्लम की कदर नहीं कर रहा, आप सल्लम की रुतबे की कदर नहीं कर रहा, तो उनको समझा दो, उनके दिलों में असर करने वाली बात उन तक पहुंचा दो, सच्चाई का पता दो उनको कि सच्चाई क्या है, आप सल्लम का रुतबा क्या है, और उसके बाद इग्नोर करते हुए आगे बढ़ो। आयत 64 देखें, वमा
اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسلا یرسلو سے بنا ہے، ارسلنا فعل ماضی ہے، اور نہیں ہم نے بھیجا من رسول کوئی رسول، الا مگر لیطاع تاکہ وہ اطاعت کیا جائے، اطاع یطیعو سے بنا ہے یہ، تاکہ وہ اطاعت کیا جائے، لام زیر لی لگ گیا اور یہ تاکید کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ جو ہے نا اسلام میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ لام زیر لی جو ہے وہ حرف جر بھی ہوتا ہے، یعنی لیے کے ترجمے بھی دیتا ہے، جیسے للہ آتا ہے اللہ کے لیے، اور لام زیر لی جو ہے وہ تاکے کے لیے بھی آتا ہے، تو کون سا تاکے کے لیے آتا ہے اور کون سا لیے کے لیے آتا ہے؟ تو اس میں دیکھیں کہ جو لام زیر لی للہ اللہ کے لیے آتا ہے نا، تو وہ اسم کے آگے آتا ہے، اسم کسے کہتے ہیں؟ ناؤن کے آگے، کسی نام کے آگے، اور وہ جس سے پہلے لگتا ہے نا اس کو بھی زیر کر دیتا ہے، جیسے للہ اللہ ہی کو اس نے زیر کر دیا۔ لیکن جو تاکید والا لام ہوتا ہے نا، جو تاکہ میں جس کے معنی کیے جاتے ہیں، تاکہ ایسا ہو، تاکید والا، وہ فعل کے آگے آتا ہے اور وہ جو ہے اس کو زیر نہیں کرتا، جیسے یہ ہے نا لیطاع تاکہ وہ اطاعت کیا جائے، عین کے اوپر زبر آ گیا، وہ عین کے اوپر زبر کر دیتا ہے یہ والا۔ جیسے اگر لیے والا لام ہوتا تو عین کے نیچے زیر آتا، لیکن تاکہ کا معنی کریں گے اس لیے عین کے اوپر زبر آیا، تاکہ وہ اطاعت کیا جائے۔ اطاع یطیعو یہ کیا ہے؟ مجہول ہے۔ باذن اللہ اللہ کے حکم سے، ولو اور اگر، انہم بے شک وہ، اذ جب، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی نفسوں پر، جاؤکا آ جاتے آپ کے پاس، جاء یجیء سے فعل ماضی، وہ آ جاتے آپ کے پاس، واستغفروا اور بخشش مانگتے، فا مطلب تو، استغفروا وہ بخشش مانگتے، اللہ سے، واستغفرا اور بخشش مانگتے، استغفرا یستغفروا فعل ماضی، اور بخشش مانگتے، لہم ان کے لیے، رسول، لوجدو ضرور وہ پاتے، لا مطلب ضرور، وجدو وہ سب پاتے، اللہ کو، تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ یعنی اس آیت میں کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر کبھی اختلاف ہو جائے، اگر لوگوں کے بیچ میں اختلاف ہو جائے، گناہ، یا اگر انہوں نے گناہ کر دیا تھا، انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا، یعنی منافقوں سے غلطی ہو گئی تھی، یعنی یہاں پر ان کو، منافقوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر ان سے غلطی ہو گئی، اگر انہوں نے یہ حرکت کر دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے فیصلہ بھی کسی اور کے پاس وہ لے گئے تھے، تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، سچے دل سے معافی مانگتے، تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف کرتے، اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتے، تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ یہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ بتا دیا کہ جو بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، وہ کس لیے بھیجے ہیں؟ کہ سب لوگ ان کی اطاعت کریں، یعنی رسول کے بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ اور نہیں ہم نے بھیجا کوئی رسول مگر تاکہ وہ اطاعت کیا جائے اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں پر اللہ کا حکم شامل ہے، یعنی جو بھی رسول آئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ ان رسول کی بات ہر حال میں ماننی ہے، اگر رسول کی بات مانی تو ہی ہماری تمام باتیں، ہماری تمام دعائیں، عبادتیں، سب ہمارے کام قبول ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے، اگر رسول کے خلاف ہوئے تو نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر غلطی، یعنی اگر غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے۔ یہاں پر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کیونکہ ہم انسان ہیں، انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے، شیطان انہیں ہر وقت ورگلاتا رہتا ہے، تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو منافقوں کو بھی نصیحت ہے کہ اگر ان سے غلطی ہو گئی تھی تو وہ کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، معافی مانگتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کرتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غفور الرحیم پاتے، بخشنے والا، رحم، تواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیم پاتے۔ تو اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، کیونکہ انسانوں کے لیے جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ مصیبتوں کا باعث بنتے ہیں، اگر ہم گناہ کرتے رہتے ہیں نا تو ہمارے اوپر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک مصیبت آتی رہتی ہیں۔ اور گناہ میں سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے، جب انسان گناہ میں لگا رہتا ہے تو وہ رزق سے محروم کر دیے جاتے ہیں، یعنی ان کے پاس پھر رزق کی کمی ہونے لگتی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ رزق جو ہے
کمی کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں فاقہ ہو جائے، ہے ہی نہیں رزق. رزق کی کمی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو ایسی ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں، ایسی ایسی بیماریوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ سامنے اگر رزق رکھا ہوا بھی ہوتا ہے تو وہ تب بھی وہ نہیں کھا پاتا. تو اور پھر اس کا حل کیا ہے؟ یعنی ان سب مسائل کا، مسئلوں کا حل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، استغفار. استغفار ہر پرابلم کا سولوشن ہے، ہر پرابلم کا. یعنی دنیا میں کوئی کسی بھی طریقے کی پرابلمس آ رہی ہیں تو اس میں کیا کرنا ہے؟ استغفار پڑھنا ہے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے بھی مصیبتیں آتی ہیں. جیسے کوئی کہتے ہیں ہمارے پاس رزق کی کمی ہو رہی ہے تو استغفار کی کثرت کر دیں. کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، ہمیں اولاد چاہیے، تو استغفار کی کثرت کر دیں. کوئی کہتا ہے گھر میں یہ مصیبتیں ہو رہی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو استغفار کی کثرت کر دیں. بارش نہیں ہو رہی ہے، پانی کی کمی ہو رہی ہے، قحط سالی ہے، ڈراٹ پر سوکھا پڑا ہوا ہے، تو استغفار کی کثرت کریں. یعنی ہر معاملے میں استغفار کی کثرت کریں. ہر پرابلم کا سولوشن کیا ہے؟ استغفار. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، اللہ کا شکر کرنے کے لیے وہ استغفار کرتے تھے. تو ہم تو گناہ بھی اتنے کرتے ہیں پورے دن میں کہ استغفار 100 مرتبہ تو کم سے کم ہمیں کرنی ہی چاہیے. ہر پرابلم کا سولوشن کیا ہے؟ استغفار میں. آیہ 65. فلا، فا مطلب تو، لا مطلب نہیں، تو نہیں، واو قسم ہے. یعنی واو جو ہے نا 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. واو کا مطلب اور بھی ہوتا ہے، زیادہ تر اور ہوتا ہے. واو کا مطلب حالیہ بھی ہوتا ہے، اس حال میں کے. اور واو جو ہے قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے آخری کی صورتوں میں نا جہاں سے واو کا شروع ہوگا وہ قسم کے لیے ہوگا، تو یہاں جو واو آیا ہے نا وہ قسم کے لیے آیا ہے. تو نہیں، قسم ہے رب کا، آپ کے رب کی. رب مطلب رب اور کا مطلب آپ کے رب کی. لا یومنون، نہیں وہ سب ایمان لائیں گے. حتیٰ، یہاں تک کہ یحکموا کا، وہ حاکم بنائیں آپ کو. حکما یحکموا، حاکم بنانا، فیصلہ کرنے والا بنانا. حاکم بنائیں آپ کو، فعل مضارع. بما، اس میں جو. نہیں، دوبارہ دیکھیں. فلا تو نہیں، قسم ہے رب کا، آپ کے رب کی. لا یومنون، نہیں وہ سب مومن ہو سکتے، ایمان لا سکتے. نہیں وہ سب ایمان لا سکتے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ نہیں وہ سب مومن ہو سکتے. یہاں تک کہ یحکموا کا، وہ حاکم بنائیں آپ کو. فیما، اس میں جو. شجرا، اختلاف ہوا. شجرا کہتے ہیں پیڑ کو، درخت کو. اور اس میں بھی دیکھیں، پیڑ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ شاخیں ہوتی ہیں چھوٹی بڑی، اور آپس میں الجھی بھی شاخیں ہوتی ہیں. تو اسی سے یہاں پر شجرہ کا لفظ لیا گیا ہے، اختلاف ہونا، کہ الجھے ہوئے باتوں میں الجھن پیدا ہو جائے، لوگ الجھ جائیں. تو اس لیے یہاں پر کیا ہے؟ اختلاف. اختلاف کیا کہتے ہیں؟ سوچ میں ڈفرینس ہونا. کسی کی سوچ کچھ ہے، کسی کی سوچ کچھ ہے. اس میں کہ اختلاف ہوا بینہم، ان کے درمیان. ثم، پھر. لا یجدو، نہیں وہ پائیں. وجدہ یجدو سے، یجدونا تھا، فعل نہیں ہے یہ، لام کی وجہ سے نون گرا. نہیں وہ پائیں. فی انفسہم، اپنی نفسوں میں. حرجن، کوئی تنگی. حرج کہتے ہیں تنگی کو. مما، اس سے. جو قضیتا، آپ فیصلہ کریں. قضا، یقضی سے. قضا یقضی، قضیتا، آپ فیصلہ کریں، فعل ماضی. وَيُسَلِّمُ، اور وہ تسلیم کر لیں. تسلیم کرنا مطلب ماننا، دل سے ماننا. تسلیماً، پوری طرح تسلیم کرنا، یعنی پوری طرح بات ماننا، اس کو ایکسیپٹ کرنا تسلیم کہلاتا ہے. یعنی سبمیشن، یعنی سبمٹ کرنا، اپنے آپ کو 100% سبمٹ کر دینا. سبمیشن جو ہے وہ تسلیم. تو یہاں پر ایمان لانے کی شرطیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی. 3 شرطیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی یہاں پر. پہلی شرط یہ کہ مومن نہیں ہو سکتے، یعنی انسان مسلمان جو ہے یا جو ایمان والا ہے وہ جب تک پکا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ بنا لے، یعنی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے جائے. اگر باتوں میں اختلاف ہو گیا تو فیصلہ کس کی طرف لے جانا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے اور قیامت تک کے لیے قرآن، تو پھر کیا کرنا ہے؟ سنت
آپ کی حدیثیں، آپ کا یعنی قرآن اور حدیث کو ماننا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم حدیث نہیں مانتے، حدیثوں میں بھی آج کل جو ہے بہت زیادہ ملاوٹ ہو گئی ہیں، حدیثیں بھی جھوٹی ہونے لگ گئی ہیں، ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، جو صحیح حدیث ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ حدیثوں کی طرف پلٹنا ہے اور قرآن اور حدیث کو ماننا ہے. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، پہلی شرط اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دی، جب تک فیصلہ نبی کے طرف نہ لے جائیں تب تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. پھر دوسری شرط یہ کہ لا یجدوا فی انفسہم حرجا، یعنی جو بھی فیصلہ ہے، حدیث میں آپ کو جو بھی ملتا ہے، قرآن میں آپ کو جو بھی ملتا ہے، اس کو ماننا ہی ماننا ہے 100%. دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، یعنی صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی. اور تیسرا کیا کہ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، یعنی اس کو 100% اس کو سبمٹ کرنا ہے، یعنی دل سے بھی، دماغ سے بھی، اور ہر طرح سے، باتوں میں بھی، قول اور فعل اور عمل، ہر چیز میں جو ہے وہ اس بات کو ماننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، قرآن کی بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر حال میں ماننی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہ بات مانتے ہیں جو ہمارے اپنے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اور اس کو نہیں مانتے جو جو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں اس کو مان لو، اس میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، اس کو مان لیتے ہیں، باقی باتیں نہیں مانتے. تو دیکھیں حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان والا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ وہ اس کی خواہش اور اس کے دین کے تابع نہ بن جائے جو میں لے کر آیا ہوں. یعنی اپنی خواہش کو اور اپنے آپ کو دین کے تابع کرنا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے اکارڈنگ چلنا ہے. جب ہم اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. تو یہ بھی حدیث ہے کہ ہمیں صرف کس کے مطابق چلنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق. اور پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے بیٹے، باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. یعنی سب سے فرسٹ نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا ہے، اس کے بعد کسی اور کو ہمیں لانا ہے. محبت سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. تو یہاں پر یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ فیصلے دل سے بھی، دماغ سے بھی، ہر طرح سے ماننے ہیں. قرآن کی ہر بات، جو بھی حکم قرآن میں آ گیا وہ ماننا ہی ماننا ہے، چاہے وہ ہمیں ماننے میں کتنی بھی مشکل آ رہی ہے. اگر ہم اپنی مرضی کے اکارڈنگ چلیں گے تو ہم مومن نہیں ہو سکتے. اتنی بڑی بات یہاں پر بتائی گئی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا جاننا کتنا زیادہ ضروری ہے، اور ہم کتنی غفلت میں ہیں کہ ہم جو ہیں اتنی امت مسلمہ کتنے کم لوگ ہیں کہ قرآن کو جانتے ہیں. بس عربی پڑھ لیتے ہیں، باقی میننگز کا اور اس کی روح تک اترنا، اس میں گھسنا، ڈیپ اس کو جاننا، یہ ہم ضروری نہیں سمجھتے. ہم اس کو سیکنڈ پرائیورٹی رکھتے ہیں اور ہر چیز کو ہم فرسٹ پر رکھتے ہیں، دنیا کو ہم فرسٹ پر رکھتے ہیں. اور جبکہ یہاں پر یہ بتا دیا کہ ہم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم جو ہے فیصلے اور تمام باتیں ہماری اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہ ہو جائیں.